بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو لوگ اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے ڈھیروں دعائیں دی ہیں۔ یہی پیار اور یہی محبت مجھے اپنے کوکنگ چینل کے لیے بھی درکار ہے۔ آپ تمام لوگ اسی طرح میرے کوکنگ چینل کو بھی لائک، سبسکرائب اور اس کے لیے بہت سی دعائیں مجھے دیجیے گا۔ چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمیں اقرا نے بھیجی ہے کراچی سے۔ اقرا بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً 13 سے 14 سال پہلے کا ہے۔ میرے سب سے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور مجھے اپنی بھابھی سے بڑا ہی پیار تھا۔ وہ میرا خیال بہت رکھتی تھیں اور ہماری رہائش تھی گلشن میں۔ میری بھابھی کی ایک کزن تھیں جو کہ ان کی دوست بھی تھیں، پھپھی کی بیٹی۔ تو ان کی شادی تھی میری بھابھی کی شادی کے 3 مہینے کے بعد، اور ان لوگوں کی رہائش تھی گلستان جوہر میں، رابعہ سٹی میں۔ رابعہ سٹی اس ٹائم بھی آباد تھا، مگر اتنا زیادہ نہیں تھا۔ زیادہ تر جو اس کے فلیٹ تھے، جو بلاکس تھے، وہ ویران تھے، اور کچھ وہاں پر غلط ایکٹیویٹی بھی تھی۔ تو میری بھابھی نے کہا کہ جب شادی ہوگی میری کزن کی تو تم میرے ساتھ چلنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دن آیا اور میں اپنی بھابھی کے ساتھ ان کی پھپھی کے گھر، جو کہ رابعہ سٹی میں واقع تھا، وہاں چلی گئی۔ شادی سے ایک دن پہلے رت جگا کیا جاتا ہے۔ تمام لوگ گانے گاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں۔ ہماری بھابھی کیا روایت یہ تھی کہ شادی سے مطلب ایک دن پہلے جب رت جگا کرتے تھے تو گھر میں کسی قسم کی مٹھائی تیار کی جاتی تھی۔ مٹھائی کیا تھی؟ آٹا یا میدا، اور اس میں گڑ کو شامل کر کے کچھ قسم کی مٹھائی بنا کے اس کو فرائی کرتے تھے۔ تو ان میں جو ان کی چچی، تائیاں، پھوپھی، خالہ جو بھی تھیں، بڑی بوڑھیاں، وہ اس کام میں لگی ہوئی تھیں، اور وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ اپنے ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ میری بھابھی اور ان کی کزن، جس کی لڑکی کی شادی تھی، وہ لوگ ایک روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اچھا، میں وہاں پہ گئی تو میں نے دیکھا میری بھابھی اور ان کی جو کزن ہے، دونوں اپنے ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ مجھے پیاس لگی تو میں کچن کی طرف آ گئی، اور میں کچن میں دیکھا کہ ان کی جو پھوپھی تھی اور ان کی بہن جو تھیں، دوسری چھوٹی پھوپھی، وہ لوگ کچن میں کام کر رہی ہیں۔ میں پانی پی کر وہاں سے پلٹی ہوں تو ایسے ہی میرا دل کیا کہ چلو میں بالکنی میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جب میں بالکنی میں گئی تو مجھے وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کہ کوئی لڑکی رو رہی ہو۔ میں نے تھوڑا سا نیچے جھک کر دیکھا تو وہاں سناٹا تھا۔ پھر میں اندر کمرے میں واپس آ گئی، اور میں نے اس چیز کا ذکر اپنی بھابھی سے نہیں کیا۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد ان کی ایک اور کزن، وہ کسی کام سے ادھر ہی بالکنی میں گئی، تو وہ کہتی ہے کہ اس نے بھی آواز سنی کہ جیسے کوئی بہت زور زور سے رو رہا ہو اور بہت تکلیف میں بھی ہو۔ خیر، اس نے آ کر یہ بات اپنی امی کو بتائی تو اس کی امی نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی بات نہیں ہے بیٹا، تمہیں وہم ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں کہ مما آپ میرے ساتھ چلیں۔ پھر وہ باقاعدہ اپنی امی کو لے کر گئی ہے، اور انہوں نے بھی بالکنی میں جا کر دیکھا کہ واقعی میں ہی وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر یہ بات فوراً ہی تمام گھر میں سب لوگوں کو معلوم ہو گئی۔ پھر اس چیز کی تصدیق میں نے بھی کی۔ میں نے بھی انہیں بتایا کہ کچھ دیر پہلے میں بھی بالکنی میں آئی تھی تو میں نے بھی یہ آواز سنی تھی۔
پھر وہاں جو بڑی بوڑھیاں تھیں انہوں نے تمام لڑکیوں کو کہا آپ سب اندر جائیں، اور پھر وہ لوگ بالکنی میں گئیں اور انہوں نے بھی یہ آواز سنی۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے جا کے دیکھا جائے۔ اچھا، اس ٹائم جو تھا کمرشل جو ایریا تھا رابعہ سٹی کا، جو فلیٹ تھے ان میں زیادہ تر جو فلیٹ تھے وہ خالی تھے، اور جو نیچے کا گراؤنڈ کہہ لو یا جو دکانیں تھیں اس میں سے زیادہ تر دکانیں بند تھیں، ویران تھی، اور وہ علاقہ بھی اس ٹائم کافی ویران ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کچھ مردوں کو بتایا اور پھر ان میں سے 1 سے 2 لیڈیز نیچے گئیں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ نیچے ایک لڑکی بیک سائڈ پر جو کار پارکنگ بنی ہوتی ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اور وہ ٹائم بھی تقریباً 3 اور 4 کے درمیان کا تھا۔ انہوں نے اس کو آواز دی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اس لڑکی نے آواز نہیں سنی ان کی۔ وہ مسلسل سر جھکائے رو رہی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی دلہن کے لباس میں تھی، اور وہ ایک بوسیدہ سے ٹرنک کے اوپر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ مردوں نے کہا کہ لیڈیز کو کہ آپ آگے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو اس لڑکی کو۔ خیر ان میں سے جو دونوں لیڈیز تھیں وہ آگے گئیں اور انہوں نے اسے پھر پکارا۔ جب انہوں نے ان کی بات کا جواب اس لڑکی نے نہیں دیا تو یہ لوگ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اور ان میں سے ایک آنٹی نے اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اپنی طرف کیا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا تو دونوں لیڈیز خوف کے مارے چیخنے لگیں، اور وہ لوگ بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگتی ہوئی، بس چیختی ہوئی بھاگتی ہوئی گھر میں آ گئیں۔ وہ مرد بھی وہ سمجھ ہی نہیں پائے اس چیز کو، وہ لیڈیز کی چیخوں پکار میں ان کے پیچھے وہ لوگ بھی بھاگے کہ خدا نخواستہ کیا ہو گیا۔ کسی کا دھیان ہی اس لڑکی کی طرف دوبارہ نہیں گیا۔ وہ لیڈیز گرتی پڑتی اوپر گھر میں جب آئی ہیں تو وہ کیا بتاتی ہیں کہ جب نیچے ہم لوگ گئے ہیں، پہلے تو اس لڑکی کو بلایا، جب ان کے حواس تھوڑے باختہ جو حواس باختہ تھیں، تھوڑے حواس ان کے بحال ہوئے، تو وہ کیا بتاتی ہیں کہ جب وہ لڑکی جو کہ ان کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، انہوں نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا اور اس کو پکارا۔ جب اس لڑکی نے ان کی طرف دیکھا تو بتاتی ہیں کہ اس لڑکی کا چہرہ بہت ہی خراب حالت میں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بہت ہی پرانی لاش ہو اور اس کا گوشت ہے، کہیں کہیں گوشت تھا اور کہیں سے گوشت اس کا ہٹا ہوا تھا، جیسے خراب چہرہ، بہت زیادہ خراب، جلا ہوا نہیں لیکن خراب چہرہ۔ کہتی ہیں یہ دیکھنا تھا اور ہم لوگ بھاگے وہاں سے۔ یہ بات پورے گھر والے اس چیز سے پریشان ہوئے، کیونکہ صبح شادی تھی اور سب لوگ اس چیز کو لے کے پریشان تھے کہ آخر وہ لڑکی ہمارے ہی فلیٹ کے نیچے بیٹھی کیوں رو رہی ہے۔ پھر ان میں سے کچھ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ چلو دوبارہ چل کے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، کیا کر رہی ہے وہاں پہ۔ مگر ان لیڈیز نے کہا کہ وہ لڑکی انسان تو نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، بہتر ہے کہ آپ لوگ وہاں پر مت جائیں، اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہمارے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ اور کہا کہ تمام لوگ اب یہ ناچ گانا بند کریں اور خاموشی سے بیٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، خیر و عافیت سے صبح کا انتظار کریں۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر بالکنی کی طرف نہیں گئے، مگر ہمیں اس لڑکی کی رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، تمام گھر والوں کو۔ پھر کہتے ہیں کہ فجر کی اذانوں سے کچھ لمحہ پہلے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، مگر
دلہن جس کو کہ یہ چیز نہیں بتائی گئی تھی، اس سے چھپایا گیا تھا، وہ بتاتی ہے صبح اٹھ کے کہ رات کو میرے کمرے میں ایک لڑکی آئی تھی جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا، اور مجھ سے کہنے لگی کہ تجھے میں سہاگن نہیں بننے دوں گی، تو سہاگن نہیں بنے گی، جو میرے ساتھ ہوا وہ تیرے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے گھبرا کے اپنی آنکھیں کھولی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ کمرے میں چوڑیوں کی کھنک ہے، جیسے کہ کسی کی چوڑیاں کھنک رہی ہوں۔ اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے سب لڑکیوں نے چوڑیاں پہنی ہوں، کچھ ہو، اور پھر وہ کہتی ہے کہ شکر ہے وہ خواب ہی تھا جو میں نے رات دیکھا۔ اچھا، دوپہر ہو گئی، گھر والوں نے اس سے اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور تمام لوگوں کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کے سامنے اس لڑکی کا ذکر نہیں کرے گا۔ دوپہر کا ٹائم ہے، جیسے ہی شام ہو رہی تھی 3 سے 4 بجے، دلہن کو پارلر کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب دلہن پارلر گئی تو پیچھے سے فون آتا ہے کہ اس دلہا کا جو کہ ان کا داماد بننے والا تھا، اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے رات کو سوتے میں۔ یہ خبر ان سب پہ قیامت بن کے ٹوٹی، کیونکہ شادی کا گھر تھا، دلہن پارلر میں تیار ہونے گئی تھی اور تمام گھر والے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، مگر وہاں سے یہ خبر آئی کہ دلہا کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کہ ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں پر کیا گزری ہوگی۔ خیر، جیسے تیسے وہ ٹائم گزرا، دلہن کو بتایا گیا، رونا پیٹنا پڑا گھر میں۔ پھر پتہ چلا کہ جب ان لوگوں نے بعد میں یہ بات کھلی کہ اس رات انہوں نے دلہن دیکھی تھی اور لڑکی، دلہن کو بھی وہ لڑکی خواب میں نظر آئی تھی۔ اچھا، دلہن سے پوچھا گیا کہ وہ لڑکی کیسی تھی جب بعد میں، تو اس نے کہا بہت خوبصورت تھی اور وہ دلہن کے لباس میں تھی، مگر ایسی تھی کہ جیسے بہت اداس اور بہت ہی غمزدہ تھی وہ۔ پھر جیسے یہ بات کھلی اور پھر پتہ چلا کہ جب رابعہ سٹی بالکل نیا نیا بنا تھا، کچھ 1 سے 2 فیملیز یہاں پہ آباد تھیں، تو وہاں پر ایک شادی تھی اور لڑکی شادی والی رات اپنے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ پھر 3 دن کے بعد اس لڑکی کی لاش وہیں رابعہ سٹی کے خالی فلیٹوں میں سے ایک ٹرنک میں پڑی ہوئی ملی۔ جب وہاں پہ کچھ لوگ وہ فلیٹ خریدنے آئے اور وہاں پہ جو لوگوں کا جانا ہوا، تو جب ٹرنک وہاں دیکھا اور جب ٹرنک کھولا گیا تو اس میں لڑکی کی لاش تھی۔ پھر جب تمام لوگوں کو پتہ چلا تو اس لڑکی کی شناخت ہوئی کہ جو کچھ دن پہلے شادی کی رات غائب ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم ہوا، پتہ چلا کہ کوئی درندوں نے اس کی زندگی برباد کرنے کے بعد اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا تھا اور اس کی لاش کو اس ٹرنک میں رکھ دیا تھا۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ وہی لڑکی جب بھی وہاں شادی ہوتی ہے، پرانی بات ہے جب بھی وہاں پہ کوئی شادی ہوتی ہے تو اس لڑکی کی رونے کی آواز ضرور آتی ہے اس گھر کے آس پاس سے۔ پھر اصل حقیقت جب معلوم ہوئی کہ پتہ چلا کہ یہ جو میری بھابھی کی جو کزن تھیں، ان کے جو ہسبینڈ تھے اس قصے میں نامزد وہ بھی تھے اور کچھ عرصہ وہ جیل کاٹ کے بھی آئے تھے، مگر ان سے یہ سب باتیں چھپائی گئیں اور آخر اس دلہن نے اپنا انتقام اس سے لے لیا اور اس لڑکی کو بچا لیا۔ اس نے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی رابعہ سٹی نہیں گئے۔ پھر سنا کہ میری
بھابھی کی پھوپھی نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا اور وہ لوگ بھی کہیں دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے، اور پھر ان کی کزن کی 3 سے 4 سال کے بعد بڑی اچھی جگہ شادی ہو گئی اور وہ شادی ہو کے سعودی عرب چلی گئی۔ مگر اب بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتی ہوں مجھے بہت خوف آتا ہے، اور میں نے آپ سے اپنا یہ واقعہ اس لیے شیئر کیا کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایسی جگہوں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ جانے وہ جو دلہن کے روپ میں کیا چیز تھی، یہ اللہ ہی بہتر جان سکتے ہیں۔ تو یہ تھی اقرا کی سچی آپ بیتی۔